بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے چہل حدیث۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 35 پڑھیں گے۔ فہرست مطالب حدیث نمبر 30، اقسام قلوب صفحہ نمبر 649، مقدمہ اصلاح نفس کی ترغیب صفحہ نمبر 651، پہلی فصل تقسیم قلوب کا منبع صفحہ نمبر 653، حدیث رسول اشکی شکی من بطن امی، منافی نہیں ہے انسان کی تحصیل سعادت و شقاوت میں خود مختار ہونے کے، صفحہ نمبر 654، قلوب چہارگانہ میں انحصار کی علت صفحہ نمبر 654، دوسری فصل قلوب کے حالات صفحہ نمبر 655، وجود کی حقیقت اور تمام کمالات کی اس کی طرف بازگشت صفحہ نمبر 655، قلب مومن کی روشنی صفحہ نمبر 656، مومن انسان کامل کے تابع ہے صفحہ نمبر 656، انسان کامل ربوبیت حق کے تحت اور صراط مستقیم پر ہے صفحہ نمبر 657، اس سلسلے میں شیطان کے بعض مقاصد صفحہ نمبر 657، شرک کی باطنی صورت صفحہ نمبر 658، تتمیم قلب مومن اور قلب منافق صفحہ نمبر 660، منافق و شرک کے قلب میں مشابہت اور مغایرت کے وجوہ صفحہ نمبر 660، ختام حق سے غفلت قلب کے الٹا ہونے کی علامت ہے صفحہ نمبر 661، 30ویں حدیث صفحہ نمبر 649، امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا دل 4 قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 جس میں نفاق و ایمان ہوتا ہے، نمبر 2 دوسرا الٹا ہوتا ہے، نمبر 3 تیسرا مہر زدہ ہوتا ہے، نمبر 4 سفید اور بے ملاوٹ ہوتا ہے۔ راوی کہتا ہے میں نے پوچھا اظہر کیا ہے؟ فرمایا قلب ہے جو چراغ کی مانند ہے، اور مطبوع ہر زدہ منافق کا دل ہوتا ہے، اور اظہر مومن کا دل ہوتا ہے۔ اگر خدا اس کو کچھ عطا کرتا ہے شکر کرتا ہے، اور اگر مبتلا کرتا ہے تو اس پر صبر کرتا ہے، اور الٹا دل مشرک کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضرت نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، بھلا جو شخص اوندھا اپنے منہ کے بل چلے وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہوگا، یا وہ شخص جو سیدھا براہ راست پر چل رہا ہو۔ اور جس قلب میں ایمان و نفاق ہو، وہ طائف کی ایک قوم تھی، ان میں سے جس کی موت نفاق پر ہوتی تھی وہ ہلاک ہوتا تھا، اور جس کی ایمان پر ہوتی تھی وہ نجات پاتا تھا۔ مقدمہ اصلاح قلوب کی ترغیب۔ معلوم ہونا چاہیے کہ شریعت اور حکمہ و عرفہ کی اصطلاح میں قلب کے اطلاقات ہیں، ان کی حقیقت کو بیان کرنے اور اختلاف اور اصطلاحات اور بیان مراتب قلوب اور درجات میں وقت کو صرف کرنا اس کتاب کے موضوع سے خارج ہے، اور خود ہمارے لیے بھی بہت زیادہ مفید نہیں ہے۔ لہذا بہتر یہی ہے اخبار میں جس طرح اجمالاً ذکر کیا گیا ہے ہم بھی اسی طرح ذکر کریں، اور جو ہمارے لیے لازم و ضروری ہے اس کا ذکر کریں۔ اصطلاح میں دل سے کوشش کرنا جو سعادت و شقاوت کا سرمایہ اور جس پر صلاح و فساد کا دار و مدار ہے، یہ بات کہیں زیادہ اہم ہے کہ ہم دل کی حقیقت کو تلاش کریں اور اس سلسلہ رائج کے اصطلاح کی اصلاح کریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ علم اخلاق اور نفس کے مہلکات اور منجیات غیر ضروری ہیں، بلکہ مقصد یہ کہ یہ چیزیں مقدمہ عمل ہے، نہ کہ مستقل کے ان کی اصطلاحات کی جمع آوری میں عمر صرف کر دی جائے اور اصل مقصد رہ جائے۔ کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان اصطلاحات کی طرف شدت توجہ کی بنا پر اور فہم کلمات اور اس کے اطراف میں غور کرنے کی وجہ سے خود قلب سے بالکل غافل ہو جاتا ہے اور اس کی اصلاح کرنے سے رہ جاتا ہے۔ قلب کی ماہیت و حقیقت کی شرح تک وہ استاد کامل بن جاتا ہے، حکمہ و عرفہ کی اصطلاحات کا ماہر ہو جاتا ہے، لیکن خود اس کا قلب قلوب منکوسہ یا مدبوعہ میں ہوتا ہے۔ جیسے کوئی شخص فائدہ مند اور ضرر رساں دواؤں کے نفع و نقصان سے واقف ہو اور ان کی خوب شرح کرتا ہو، لیکن مضر دواؤں سے اجتناب نہ کرتا ہو اور فائدہ مند دواؤں کا استعمال نہ کرتا ہو، یقیناً ایسا شخص علم دوا شناسی کے باوجود ہلاک ہو جائے گا، اور یہ علم اس کو بچا نہیں سکے گا۔ میں نے پہلے بھی کہا
کہا ہے تمام علوم عملی ہیں، انتہا یہ کہ علوم معارف میں بھی ایک قسم کا عمل موجود ہے۔ اور اب میں عرض کرتا ہوں، احوال قلوب اور کیفیت صحت و مرض، صلاح و فساد کے علوم خالص مقدمہ عمل اور ان کے علاج و اصلاح کا طریقہ ہیں، اور ان کا ادراک و سمجھنا انسانی کمالات میں سے ہے۔ لہٰذا انسان کی پوری توجہ اور مقصد اصلی قلب کی اصلاح و کمال ہونی چاہیے، تاکہ اس کے ذریعے روحانی سعادت اور غیب کے عالی درجات حاصل کر سکے۔ اور اگر اہل علوم و وقائع کو حقائق میں سے بھی ہے تو نفس و آفاق کے سیر کے ضمن میں سب سے عمدہ مطلب اس کے لیے یہ ہے کہ اپنی نفسانی حالات کے بارے میں معلومات حاصل کرے، کہ اگر مہلکات سے ہے تو اس کا علاج کرے، اور اگر منجیات سے ہے تو اس کے تکمیل کی کوشش کرے۔ پہلی فصل، تقسیم قلوب کا مرجع کیا ہے؟ قلوب کی جو تقسیم اس حدیث میں ہے وہ تقسیم کلی اجمالی اور تمام قلوب کے درجات و مراتب ہوتے ہیں، چاہے وہ شرک و نفاق کے ہوں یا ایمان و کمال کے ہوں۔ اور بظاہر قلوب کی تقسیم نصب و حرکات معنوی کے بعد کی ہے، نہ کہ اصل فطرت و خمیرہ نفوس کی بنا ہے، کیونکہ اصل فطرت کی بنا پر اگر ہوگی تو پھر اخبار فطرت اور یہ کہ ہر بچہ فطرت توحید پر پیدا ہوتا ہے اور شرک و نفاق عارضی چیزیں ہیں سے منافات لازم آئے گی۔ ویسے اگر تقسیم بحسب اصل فطرت بھی ہو تو ایک بیانی صحیح کے ذریعے رفع منافات کیا جا سکتا ہے، اور یہ جبر مستعمل کی طرف بھی مخبر نہ ہوگا، لیکن اقرب برہان و اعتبار وہی احتمال اول ہے۔ اور ہم نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ انسان جب تک دار دنیا میں رہے جو شجر حولہ ہے اور جوہری و صوری و عرضی تغیرات و تبدیلات سے دوچار ہے، اس وقت تک اپنے کو ہر قسم کے نقائص و شقاوت و شرک و نفاق سے نجات دے سکتا ہے اور مرتبہ کمال و سعادت روحانی اور روحانی تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اور یہ مطلب مشہور حدیث شقی تو اپنی ماں کے پیٹ سے شقی ہوتا ہے کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ سعادت و شقاوت ذاتی ہے، قابل جال نہیں ہے، بلکہ یہ حدیث برہان کے موافق ہے، کیونکہ یہ بات اپنی جگہ پر واضح ہو چکی ہے کہ شقاوت کے معنی نقص و عدم کے ہیں اور سعادت کے معنی وجود کمال کے ہیں، اور شجرہ طیبہ وجود سے مراد ذات حق سبحانہ ہے، بترتیب اسباب و مسبات اور بطریقہ افضل المتاخرین و اکمل متقدین کا، یا یہ طریقہ ظاہریت و مظہریت و وحدت و کثرت جو اعظم الفلاسفہ علی الاطلاق حضرت صدر المتصلین کا ہے، اور جو نقص و عدم ہے وہ شجرہ خبیثہ ماہیت ہے اور جال نہیں ہے، اس لیے کہ دون جال ہے۔ اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ حدیث بطن ہی کی شقاوت تو سعادت کو بیان کرتی ہے، لیکن بطن سے مراد مطلق عالم میں طبیعت ہے، کہ مطلق اور مشمع تربیت اطفال یہی طبیعت ہے، اور بطن سے اس کے عرفی معنی مراد نہیں ہے، کیونکہ سعادت کمالات و فعالیات میں سے ہے، اس لیے نفوس حولیہ کو بالفعل حاصل نہیں کیا جا سکتا، ہاں بالقوہ حاصل ہو سکتا ہے۔ اور ظاہر یہ ہے کہ جو بطن میں سعید ہے وہ بالفعل سعید ہے، پس اس سے خلاف ظاہر کا ارتکاب کرنا پڑے گا، اور ہم نے جو ذکر کیا ہے وہ برہان کے مطابق ہے، اس لیے حدیث کا اس پر عمل کرنا یا ایسی چیز پر عمل کرنا جو اس کی طرف رائج و متعین ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس بارے میں تفصیل اور اس کے برہان کا بیان اس کتاب کے مقصد سے خارج ہے، مگر قلم کبھی سرکشی کر جاتا ہے اور خلاف مقصود جاری ہو جاتا ہے۔ قلوب کی وجہ حسر، بعض علماء نے کہا کہ قلوب کا 4 قسموں میں انحصار کی علت یہ کہ قلوب یا تو ایمان سے مستفید ہوں گے یا نہ ہوں گے۔ پہلی صورت میں یا جمع ماجر بالنبی پر ایمان سے متصف ہوں گے یا بعض سے ہوں گے اور بعض سے نہ ہوں گے۔ پہلا قلب مومن ہے، دوسرا وہ قلب ہے جس میں ایمان و نفاق ہے، اور بنابر دوم یا تو ظاہر میں تصریح ایمان کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ پہلا قلب منافق ہے، دوسرا قلب مشرک، لیکن یہ تقسیم حدیث سے مطابقت نہیں کرتی،
یعنی کبھی تو تمام ماجائے بن نبی پر حقیقت مومن ہے اور کبھی منافق ہے، اور اگر کوئی تقسیم پر مجبور ہے تو بہتر ہے اس طرح کہے: قلب یا تو تمام ماجا بر رسول پر ایمان رکھتا ہے یا نہیں، بنا بر صورت 2 میں اظہار ایمان کرتا ہے یا نہیں کرتا، اور بنا بر اول یا تو اس میں ایمان مستقر ہے اور یا کبھی ایمان لاتا ہے اور کبھی رجوع کرتا ہے، اور اس حال میں بھی اظہار ایمان کرتا ہے۔ اور اس حدیث کے ذیل سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ ایمان سے کفر و نفاق کی طرف رجوع کرتے ہیں ان کی بھی توبہ قبول ہو جاتی ہے، چاہے مقرر رجوع کریں۔ اور ایک دوسری حدیث میں جو کافی میں امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے، اس میں قلوب کی 3 قسمیں کی گئی ہیں۔ نمبر 1، قلب منکوس، جس میں کوئی خیر نہ ہو اور وہ قلب کافر ہے۔ نمبر 2، وہ قلب جس میں نقطہ سودا ہے اور خیر و شر اس میں جنگ کرتے ہیں کہ کون غالب آتا ہے۔ نمبر 3، قلب مفتوح، جس کے اندر بہت سے چراغ روشن ہیں جو قیامت تک خاموش نہ ہوں گے، اور وہ قلب مومن ہے۔ اور یہ پہلی والی حدیث کے منافی نہیں ہے، اس لیے کہ اس حدیث کی پہلی قسم پہلی والی حدیث کی دونوں قسموں سے ہے، یعنی قلب مشرک و منافق، اس لیے کہ ان تینوں گروہ کے قلوب منکوس ہیں اور یہ منافات نہیں رکھتی، اس بات سے کہ منکوسیت قلب مشرک و کافر کے صفات ظاہرہ میں سے ہے، اور مطبوعیت تو قلب منافق کے صفات ظاہرہ میں سے ہے، اور اسی لیے اس حدیث میں ان میں سے ہر ایک کو ایک سے مخصوص کیا ہے۔ دوسری فصل، حالات قلوب کا بیان۔ ہم پہلے قلب مومن کا ذکر کرتے ہیں تاکہ اس پر قیاس کرتے ہوئے دوسرے قلوب معلوم ہو جائیں۔ یہ جان لینا چاہیے کہ معارف حقہ اور علوم عالیہ میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات معلوم ہے کہ حقیقت وجود حقیقت نور کی اصل ہے، اور یہ دونوں عنوان ایک حقیقت بسیط واحدہ کی جہالت مختلفہ متکثرہ کی طرف رجوع کیے بغیر حکایت کرتے ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہے کہ جو بھی سنخ کمال و تمام ہے وہ بھی عین وجود کی طرف راجع ہے، اور یہ ایک ایسی اصل ہے کہ جس کو یہ حاصل ہو جائے اس پر فخر کرے گا اور ابواب معرف اس پر کھل جائیں گے، مگر ہمارے نفوس ضعیفہ اس ذات کی حقیقت کے ادراک سے در حقیقت عاجز و محروم ہے۔ البتہ اگر غیب دستگیری ہو جائے اور توفیق ازلی شامل حال ہو جائے تو اور بات ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہے کہ ایمان باللہ از سنخ علم اور کمالات مطلقہ میں سے ہے، پس چونکہ کمالات سے ہے لہذا اصل وجود ہے اور اصل حقیقت نور و ظہور ہے، اور جو چیز غیر از ایمان اور اس کے متعلقات سے ہے وہ کمالات نفسانیہ انسانیہ سے خارج ہے اور ظلمات سے عدم و ماہیت سے متعلق ہے۔ قلب مومن کے اظہر ہونے کا بیان۔ پس معلوم ہو گیا کہ قلب مومن اظہر ہے۔ کافی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے: تم بعض لوگوں کو دیکھو گے کہ فصاحت میں غلطی نہیں کرتے، یہاں تک کہ لام اور واو میں بھی غلطی نہیں کرتے، مگر ان کا دل شب تاریک سے بھی زیادہ تاریک ہے، اور بعض لوگ اپنے دل کی بھی بات اپنی زبان سے نہیں کہہ پاتے، حالانکہ ان کا دل چراغ کے مانند روشن ہے۔ نیز قلب مومن ہمیشہ طریق مستقیم پر رہتا ہے، اور اس کی مشی معنوی انسانی راہ مستقیم پر رہتی ہے، کیونکہ وہ اس اصل فطرت الہیہ سے جس کو خدا نے اپنے دونوں دستے جلال و جمال سے 40 صبح تک خمیر کیا تھا خارج نہیں ہوا ہے، اور اسی فطرت توحید پر جو نقطۂ توجہ با کمال مطلق و جمال تام ہے گامزن ہے، اور یہ حرکت معنوی روحانی مرتبہ فطرت مخمرہ ہے سے غایت کمال مطلق تک بغیر کسی ٹیڑھے پن کے ہے، اور یہی استقامت روحانی اور جادہ مستوی باطنی ہے۔ باقی تمام قلوب فطرت سے خارج اور طریق مستقیم سے الگ ہیں۔ رسول خدا سے روایت ہے کہ آپ نے زمین پر ایک خط مستقیم کھینچ کر اس کے اطراف میں بہت سے آڑے ترچھے خطوط کھینچے اور فرمایا یہ بیچ کا راستہ خط مستقیم میرا راستہ ہے۔ مومن صراط مستقیم پر ہے۔ دوسری بات یہ کہ مومن انسان کامل کے تابع ہے، اور انسان کامل چونکہ تمام اسماء و صفات کا مظہر اور اس میں جامع خدا کا مربوب ہوتا ہے، لہٰذا اس کے اندر کسی بھی اسم کا غلبہ تصرف نہیں ہوتا، اور وہ خود بھی چونکہ کون جامع کا رب ہے اس لیے اس کی مظہریت بھی اسمی ہوتی ہے،
اور زائد بر اسم نہیں ہوتی، اور وہ وسط و برزخ قبرا ہے، اور اس کی سیر ہمیشہ مستقیم اور اس میں جامع کی وسط ہے، اور تمام اقوان یعنی ہر اسم محیط و غیر محیط اس پر متصرف ہیں اور اسی اسم کے مظہر ہیں، اور ان سب کی ابتدا و انتہا وہی اسم ہے، اور اس کے مقابل کا اسم مخفی ہے اور متصرف نہیں ہے، صرف وجہ احدیت جمع اسما کے اعتبار سے متصرف ہے، مگر اس کا بیان یہاں مناسب نہیں ہے۔ بس نتیجہ یہ نکلا کہ حق تعالیٰ مقام اسم جامع اور رب الانسان ہونے کی وجہ سے صراط مستقیم پر ہے، چنانچہ خود اسی کا ارشاد ہے، اس میں شک ہی نہیں کہ میرا رب انصاف کی سیدھی راہ پر ہے، یعنی کسی صفت کو کسی صفت پر فوقیت دینے اور کسی اسم کے کسی دوسرے اسم پر ظہور کے بغیر اس کو مقام وسطیت و جامعیت حاصل ہے، اور اس ذات مقدس کا مربوب بھی تفاضل مقامی یعنی ایک مقام سے دوسرے مقام پر فضیلت ہو، اور تفاضل شانی یعنی ایک کی شان دوسرے کی شان پر برتری رکھتی ہو کے بغیر یہاں بھی صراط مستقیم پر فائز ہے۔ چنانچہ حقیقی معراج سعودی اور انتہائی مقام قرب پر پہنچ کر عرض عبودیت اور ہر عبادت اور ہر عابد کی عبودیت کو ذات حق کی طرف ارجاع کر کے، اور تمام مقامات قبض و بسیط میں اعانت کو ذات خدا میں یہ کہتے ہوئے ایاک نعبد و ایاک نستعین منحصر کر کے فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اور یہ وہی صراط ہے جس پر رب الانسان الکامل ہے، وہ بروجہ ظاہریت و ربوبیت ہے، اور یہ بروجہ مظہریت اور ربوبیت ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی موجود جو سائر الی اللہ ہو وہ صراط مستقیم پر نہیں ہے۔ اس میں کسی نہ طرف میلان و کجی ہے، خواہ بجانب لطف و جمال ہو یا بطرف خیر و جلال ہو، اور مومن چونکہ انسان کامل کے تابع ہے اس لیے اپنے سیر و قدم کو اسی کے قدم کی جگہ رکھتے ہیں اور اسی کے مصباح معرفت اور نور ہدایت میں سیر کرتے ہیں، اور انسان کامل کے تسلیم ہو جاتے ہیں، اپنی طرف سے ایک قدم نہیں اٹھاتے اور سیر معنوی الی اللہ کی کیفیت میں اپنی عقل کو دخل نہیں دیتے۔ اسی لیے ان کا بھی راستہ مستقیم ہے، اور ان کا بھی حشر انسان کامل کے ساتھ ہے، اور ان کا وصول بھی انسان کامل کے تابع ہے، بشرطیکہ اپنے قلوب صافیہ کو انیت و انانیت اور تصرفات شیاطین سے محفوظ رکھا ہو، اور اپنے کو بالکل انسان کامل کے سیر کے تسلیم کر لیا اور مقام خاتمیت کے تابع بنا دیا ہو۔ شیطان کی بعض مکاریاں، شیطان کے تصرفات خبیثہ میں سے ایک یہ ہے کہ انسان کو اس کے سیدھے راستے سے ہٹا کر غلط راستے پر لگا دیتا ہے، اس کو گستاخ بنا دیتا ہے، یا اس میں بزرگی کا خناس بھر دیتا ہے۔ شیطان جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا رہتا ہے، شوق و شنگ بیان اور دل فریب تصرف کے ذریعے بعض مشائخ کو بھی کان پکڑ کر کسی دل ربا اور ہوش ربا کے عشق میں گرفتار کر دیتا ہے، اور اس گناہ کے لیے عذر نہیں کرتا، بلکہ اس شرک عرفانی کو اس طرح پیش کرتا ہے کہ اگر دل احدی المطلق ہو تو اور جلد سلب روابط کا ذریعہ بن جاتے ہیں، اور کبھی بے وقوف قسم کے شوق چشموں کو ایک عوام فریب دیو سیرت شیخ کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اور لوگ تو درکنار بلکہ شیطان قاطع طریق کو شرک جلی کا عذر پیش کر کے متوجہ کر لیتا ہے، حالانکہ وہ شیخ انسان کامل ہوتا ہے، اور انسان صرف انسان کامل ہی کے ذریعے مقام غیب مطلق تک جو کسی طرح ظاہر نہیں ہوتا ہے سوائے کسی شیخ کے آئینے کے پہنچ سکتا ہے، اور آخر عمر تک وہ ایک تو اپنے شوق دل بند کے رخسار کی یاد کے ساتھ، اور یہ ایک اپنے شیخ کی صورت منقوص کے ساتھ عالم جن و شیاطین سے ملحق ہو جاتا ہے، نہ اس کا علاقہ حیوانیت سلب ہوتا ہے، اور نہ یہ اپنی اندھی تقلید کے ذریعے مقصد تک پہنچ پاتا ہے۔ لیکن مومن کی سیر چونکہ مستقیم ہے، اس کا قلب مستوی ہے، اس کی توجہ خدا کی طرف، اس کی سرات صراط سوئی ہے، اس لیے اس عالم میں بھی اس کا راستہ مستقیم روشن
قیامت مستقیم صورت و سیرت بظاہر و باطن انسانیت کی شکل و صورت پر ہے۔ اسی پر قیاس کرتے ہوئے قلب مشرک کو سمجھ سکتے ہیں چونکہ اس کا قلب فطرت الہیہ سے خارج اور کمال کے نقطۂ مرکزی سے مائل اور وسط نور و جمال سے منحرف اور احادی مطلق اور ولی کامل کی اتباع سے الگ اور اپنی انیت اور انانیت اور دنیا و زیبائش دنیا میں مشغول ہے۔ اس لیے دوسرے عوالم میں بھی انسان کی سیرت و صورت مستقیمہ پر محشور نہ ہوگی، بلکہ کسی حیوان کی منقوص الرائس صورت پر محشور ہوگا، کیونکہ اس عالم میں حیت و صورت قلوب کے تابع ہے اور ظاہر باطن کا سایہ ہے، قشر مغز کا سایہ ہے، اور اس عالم کے مواد اس عالم کی طرح اشکال ملکوتیہ باطنیہ کے قبول سے انکار نہیں کرتے، اور یہ چیز اپنی جگہ دلیلوں سے ثابت ہے۔ اس لیے جو قلوب حق و حقیقت سے آراز کیے ہیں اور فطرت مستقیمہ سے خارج ہیں اور دنیا کی طرف متوجہ ہیں، ان کا سایہ بھی انہی کی طرح استقامت سے خارج اور منقوص اور روبہ طبیعت و دنیا رکھتے ہیں جو اسفل السافلین ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ بعض اپنے سروں کے بل راستہ چلیں اور ان کے پیر اوپر ہوں، اور بعض پیٹ کے بل راہ طے کریں، اور بعض حیوانوں کی طرح ہاتھوں پیروں سے چلیں، جیسا کہ اس دنیا میں ان کی چال اس طرح کی تھی۔ ہو سکتا ہے یہ مجاز جو عالم مجاز میں ہے، عالم حقیقت و ظہور روحانیت میں حقیقت حاصل کر لے، اور احادیث شریفہ میں اس آیت کے ذیل میں صراط مستقیم سے حضرت علی اور ائمہ معصومین علیہم السلام مراد ہیں۔ بتایا گیا ہے، کافی میں امام ابو الحسن المازی سے مروی ہے کہ راوی کہتا ہے، میں نے عرض کیا افن میں یمشا سے کیا مراد ہے؟ خدا نے اس آیت میں ایک مثال بیان کی کہ جو لوگ حضرت علی کی ولایت سے اعراض کرتے ہیں وہ گویا اپنے چہروں کے بل راستے چلتے ہیں مگر ہدایت نہیں پہنچ پاتے، اور جو ان کے پیرو ہیں وہ صراط پر ہیں، اور صراط مستقیم حضرت علی کی ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں بھی صراط مستقیم سے حضرت علی اور ائمہ معصومین ہی کو مراد بتایا گیا ہے۔ کافی میں فضیل سے منقول ہے کہ میں امام محمد باقر علیہ السلام کے ساتھ مسجد الحرام میں داخل ہوا، حضرت میرے اوپر تکیہ فرمائے ہوئے تھے۔ حضرت نے فرمایا، اے فضیل، جہالت میں اس طرح طواف کرتے تھے کہ نہ کسی حق کو پہچانتے تھے نہ کسی دین کے پابند تھے۔ اے فضیل، ان کو دیکھو، یہ اوندھے منہ پڑے ہیں، خدا ان پر لعنت کرے، یہ منقوص و منسوخ اور مسخر شدہ مخلوق ہیں۔ اس کے بعد اس آیت کی تلاوت فرمائی اور صراط مستقیم کی تفسیر حضرت اور ان کے اوصیہ سے فرمائی۔ ہم نے اس سے پہلے یہ بیان کر دیا ہے کہ انسان کامل کی مشی اور اس کی معنوی حرکت صراط مستقیم پر ہوتی ہے۔ اب رہی یہ بات کہ خود انسان کامل ہی صراط مستقیم ہے، تو یہ فعلاً ہمارے مقصد سے خارج ہے۔ تتمیم، قلب منافق کا بیان اور مومن کے دل کا فرق۔ فصل سابق کے بیانات سے مومن و مشرک بلکہ کافر کے قلب کا بھی حال معلوم ہو گیا، اور قیاس کے ذریعے منافق کے قلب کا بھی حال معلوم کیا جا سکتا ہے، کیونکہ مومن کا دل تو اپنی سادہ و صاف و اصلی فطرت سے خارج نہیں ہوا۔ جو بھی ایمانی حقیقت و معارف اس پر القاء کیے جاتے ہیں وہ انہیں قبول کر لیتا ہے، اور غذا کے درمیان تناسب جو معارف و حقائق اور مقام فطرت قلوب سے ہے محفوظ رہتا ہے۔ اس لیے کافی کی ایک دوسری حدیث میں قلب مومن کو مفتوح فرمایا ہے، اور یہ فتح ہو سکتا ہے فتوحات ثلاثہ میں سے کسی ایک کی طرف اشارہ بھی ہو، اگرچہ اس معنی کے اعتبار سے بھی مناسب ہے، لیکن قلب منافق کدورتوں اور تاریکیوں کی بنا پر فطرت انسانیت سے مخالفت پیدا کر چکا ہے، اس لیے وہ مفتوح و مسدود ہے، اور اس پر مہر لگا دی گئی ہے۔ جو چیزیں فطرت کے منافی ہیں وہ مثلاً یہ ہے جاہلی تعصب، برے اخلاق، حب نفس و حب جاہ وغیرہ۔ قلب منافق کسی بھی طرح کلمہ حق کو قبول نہیں کرتا، اس کا صفحہ دل مثل سیاہ کاغذ کے ہے جس میں کوئی نقش نہیں ابھرتا، اور اظہار دیانت کو اپنی شیطانیت کی بنا پر حصول دنیا و ترقی کا ذریعہ قرار دیتا ہے۔ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ویسے تو منافق و کافر دونوں کے دل منقوص اور مطبوع ہیں، جیسا کہ معلوم و واضح ہے، لیکن ہر ایک کا
لیکن ہر ایک کا ایک سے اختصاص صرف اس لیے کہ مشرک کا دل چونکہ عبادت اور خضوع میں معبود حقیقی کے علاوہ دوسری طرف متوجہ اور کمال مطلق کے غیر کی طرف مائل ہوتا ہے، اس لیے اس کے قلب میں دو خصوصیت ہوتی ہیں، ایک خضوع صادقانہ اور دوسرے چونکہ یہ خضوع نقائص اور مخلوقات سے ہوتا ہے، اس لیے اس کے دل میں نقص و قدورت ہوتی ہے اور اس کا دل منقوص ہوتا ہے، اور یہ صفت اس میں واضح ہوتی ہے۔ لیکن منافق کبھی واقع کے اعتبار سے مشرک ہے اور اس اعتبار سے مشرک کے مساوی ہے، یعنی اس کا قلب منقوص ہے اور دوسری مزیت بھی رکھتا ہے، اور کبھی واقع کے اعتبار سے کافر ہوتا ہے اور اس کے اندر کوئی دین نہیں ہوتا اور اس کا دل بھی اگرچہ منقوص ہے، لیکن اس کے اندر ایک بہت ہی واضح ترین خصوصیت موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ حق کو بحسب ضرورت کان دھر کے سنتا ہے اور حق کی جماعت میں داخل ہو جاتا ہے، اور تمام مطالب حق کا جو مومنین کے کانوں میں پڑھتے ہیں اس کے کان میں بھی پڑھتے ہیں، لیکن صفائے باطن کی وجہ سے مومن کا قلب مفتوح ہوتا ہے اور وہ قبول کر لیتا ہے، لیکن منافق کا دل تاریکی اور قدورت کی وجہ سے مطبوع و مختوم ہوتا ہے اور اس کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اور حدیث میں جو مومن کی صرف دو صفتوں کو مخصوص کر کے بیان فرمایا ہے، یعنی بلاؤں پر صبر اور عطاؤں پر شکر، اس کی وجہ یہ کہ ان دونوں صفتوں کو تمام صفات مومن میں مزیت حاصل ہے اور صفات جمیلہ کے محرات میں ان کا شمار ہے، کیونکہ ان دونوں سے اور بہت سی صفات جمیلہ نکلتے ہیں۔ میں نے سابق حدیثوں میں ان میں سے کچھ تھوڑے سے کو بیان کیا ہے۔ نیز صفات جلال و جمال اور قہر و لطف میں سے دو اور صفتوں کو بیان کیا کہ تجلی با عطا و ابتلا ہے۔ اگرچہ ابتلا صفات لطف میں سے ہے، لیکن چونکہ ظاہر با قہر ہے اس لیے اسی میں شمار کیا جاتا ہے، جیسا کہ خدا کے اسماء و صفات کی بحث میں ذکر ہے، اور مومن انہی دو تجلیوں کے درمیان افرائض عبودیت کو انجام دیتا ہے۔ ختام، حق سے غفلت انتقاص قلب ہے۔ سابقہ بیانات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر نفوس بالکل دنیا اور تعمیر دنیا کی طرف متوجہ ہو جائیں اور حق سے منصرف ہو جائیں تو چاہے وہ مبدا و ماد پر عقیدہ رکھتے ہوں پھر بھی منقوص ہیں، اور انتقاص قلوب کا معیار یہ ہے کہ حق سے غفلت برتی جائے اور دنیا و تعمیر دنیا کی طرف بالکل متوجہ ہو جائے، اور یہ عقیدہ یا ایمان نہیں کہلاتا، جیسا کہ بعض حدیثوں کی شرح میں یہ بات کہی جا چکی ہے، اور ایسا ناچیز و ناقص ایمان ہے جو انتقاص قلب کے منافی نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی ایمان بالغیب رکھتا ہو اور حشر و نشر کا عقیدہ رکھتا ہو مگر اس سے خائف نہ ہو اور یہ ایمان اس کو عمل با ارکان تک نہ پہنچا سکے تو اس کو بجائے مومن کے منافقین میں شمار کرنا چاہیے، اور ہو سکتا ہے اس قسم کے سوری مومنین اہل طائف کی طرح جن کی حدیث میں مثال بیان کی گئی ہے کبھی مومن ہوں اور کبھی کافر ہوں، اور خدا نخواستہ یہ بے مغز ایمان ان کے ملک بدن میں کسی بھی طرح کی حکومت نہ رکھتا ہو اور زائل ہو جائے، اور وہ منافق ہو کر اس دنیا سے اٹھے، اور وہ پکا منافق ہو کر اس دنیا سے اٹھے اور منافقین کے ساتھ محشور ہو۔ اور یہ ایک ایسی مہم چیز ہے کہ ہمارے نفوس ضعیفہ کو اس کی طرف بہت توجہ دینی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ایمان کے اسرار ظاہر و باطن، سرن و علن ہر ایک میں جاری ہو جائے، اور جیسے قلب سے ایمان کا دعویٰ ہے ظاہر کو بھی محکوم با اسلام کر دے، تاکہ دل کے اندر ایمان کی جڑیں مضبوط و محکم ہو جائیں اور کسی بھی مانع و عائق کی وجہ سے اس میں تغیر و تبدل نہ ہو سکے، اور اس الہی امانت اور قلب طاہر و ملکوتی کو جو فطرت الہی سے مخمر تھا شیطان کے تصرف اور دست خیانت سے بچا کر ذات مقدس کے حوالے کر دیا جائے۔ والحمدللہ اولا و آخرا۔